مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر اقبالیات سیریز میں فکر اقبال کا تخلیقی دور۔ آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، اسرار الرموز کی منزل 1912 تا 1918۔ امید واسق ہے عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام، آپ نے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئکن کو آل پر پریس کر لیا ہوگا۔ اقبال کی فارسی مثنویاں اسرار خودی اور رموز بخودی اس دور میں تخلیق ہوئیں۔ ان دونوں تالیفات میں اقبال نے اپنے بنیادی افکار پیش کیے۔ اسرار خودی کی تخلیق کا آغاز 1911 میں ہو چکا تھا۔ بیگم عطیہ کے نام ایک خط میں اقبال نے اس کی شان نزول یہ بتائی کہ قبلہ والد صاحب نے فرمائش کی ہے کہ حضرت بو علی قلندر کی مثنوی کی طرز پر ایک فارسی مثنوی لکھوں۔ اس راہ کی مشکلات کے باوجود میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے۔ حضرت بو علی قلندر کی مثنوی مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی کی پیروی میں لکھی گئی تھی، اور مولانا روم نے خواجہ فرید الدین عطار کی مثنوی منطق الطیر سے متاثر ہو کر اپنی مثنوی کا آغاز کیا تھا۔ اسرار خودی کے تخلیقی محرک کے سلسلے میں اقبال 18 اکتوبر 1915 کو اکبر الہ آبادی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: مذہب بغیر قوت کے محض ایک فلسفہ ہے۔ یہ نہایت صحیح مسئلہ ہے، اور حقیقت میں مثنوی لکھنے کے لیے یہی خیال محرک ہوا۔ میں گزشتہ 10 سال سیاسی پیچ و تاب میں ہوں تخلیق کا یہ سلسلہ وقفے سے چند سال تک جاری رہا۔ 1914 میں اس کا بیشتر حصہ لکھا جا چکا تھا۔ اس سال انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے زیر تالیف مثنوی کے بعض مقامات پڑھ کر سنائے۔ مہاراجہ کشن پرشاد کے نام ایک خط مورخہ 7 مارچ 1914 عیسوی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: فارسی مثنوی کے اشعار ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس مثنوی کو میں اپنی زندگی کا مقصد تصور کرتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا، یہ زندہ رہنے والی چیز ہے۔ مولانا غلام قادر گرامی کے نام ایک خط مورخہ 13 جولائی 1914 میں لکھتے ہیں: گزشتہ سال ایک مثنوی فارسی لکھنی شروع کی تھی، ہنوز ختم نہیں ہوئی، اس کے اختتام کی امید بھی نہیں۔ خیالات کے اعتبار سے مشرق اور مغربی لٹریچر میں یہ مثنوی بالکل نئی ہے۔ 23 نومبر 1914 کو شاد کے نام ایک خط میں مثنوی کے اختتام کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہاں، فارسی مثنوی ختم ہو گئی ہے، مطمئن ہو جاؤں تو اس کے چھپوانے کی فکر کروں۔ ایسی ہی اطلاع مولانا غلام قادر گرامی کو 18 جنوری 1915 کے خط میں دی گئی ہے، اور خواجہ حسن نظامی کو 6 فروری 1915 کے خط میں اس مثنوی کے لیے کوئی موضوع سا عنوان تجویز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اشاریہ میں اکبر کا یہ شعر پیش نظر ہے: نہ ہو مذہب میں جب زور حکومت، تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے۔ اور مکاتیب اقبال رحمہ اللہ اور اقبال نامہ صفحہ نمبر 368 پر یہ تحریر موجود ہے۔ مختلف احباب سے مشورے کے بعد آخر اس مثنوی کا نام اسرار خودی طے پاتا ہے، اور یہ مثنوی ستمبر 1915 کے دوسرے ہفتے میں چھپ کر منظر عام پر آ جاتی ہے۔ اسرار خودی کی اشاعت کے بعد مخالف اور موافق بحث کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ مخالفانہ بحث مثنوی کے اصل موضوع کی بجائے تمہید کے ان اشعار سے شروع ہوئی جن میں اقبال نے حافظ شیرازی کے مسلک اور افلاطون کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے اجمی تصوف پر اعتراض کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی سمیت صوفیوں کے ایک گروہ نے اسے تصوف پر حملہ تصور کیا۔ اقبال نے خود بھی اس کلمی مباحثے میں حصہ لیا اور خودی کے بارے میں اپنے نقطہ نظر اور تصوف کے مسئلے پر اپنے موقف کی وضاحت کی۔ وکیل امرتسر میں ان کے یہ مضامین شائع ہوئے۔ وکیل ماہنامہ کا نام ہے اسرار خودی اور تصوف 15 جنوری 1916، سراسر از خودی 9 فروری 1916، علم ظاہر و علم ظاہر و علم باطن، تصوف وجودیہ 13 دسمبر 1916۔ ان کا ارادہ تصوف کی تاریخ لکھنے کا بھی تھا،
تاکہ وہ حقیقی اسلامی تصوف اور تصوف وجودیہ جس کا ان کے نزدیک اسلام سے قطعاً کوئی علاقہ نہیں کا فرق واضح کر سکیں، لیکن عدیم الفرصتی اور علالت کی وجہ سے وہ اس سلسلے کو جاری نہ رکھ سکے۔ اسرار خودی کے نزول کے بارے میں اقبال نے اپنی ذہنی کیفیت کا نقشہ شاد کے نام ایک خط مورخہ 14 اپریل 1916 میں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مثنوی ایک مقصد سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے اور اس کے لکھنے کی ہدایت ہوئی ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی لکھا جائے گا۔ اقبال کو اس امر کا اندازہ تھا کہ اس کی مخالفت بھی ہوئی، زوال اور انحطاط کا شکار ہونے والی قوم اپنے تباہ و برباد کرنے والے اسباب کو اپنے حق میں بہتر خیال کرتی ہے، مگر من نوائے شاعر فرداستم اور نا امیدستم زیاران قدیم تور من سوزد کہ می آید کلیم، لیکن مخالفت اس مثنوی کے اثرات کو ختم نہیں کر سکے گی۔ اس باس و تمہیز کے ساتھ 1916 میں مثنوی کے دوسرے حصہ رموز بے خودی کی تخلیق کا سلسلہ جاری تھا۔ اقبال اپنی ذہنی و جذباتی کیفیات کے سلسلے میں نیاز الدین خان کے نام ایک خط مورخہ 2 مارچ 1917 میں لکھتے ہیں میں لاہور کے ہجوم میں رہتا ہوں مگر زندگی تنہائی کی بسر کرتا ہوں۔ مشاغل ضروری سے فارغ ہوا تو قرآن یا عالم تخیل میں قرون اولیٰ کی سیر کی، مگر خیال کیجئے جس زمانہ کا تخیل اس قدر حسین و جمیل و روح افزا ہے وہ زمانہ خود کیسا ہوگا۔ خوشا وہ عہد کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ روز کے دیدار عام تھا اس کا۔ مثنوی کا دوسرا حصہ جس کا نام رموز بے خودی ہوگا انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے سے بیشتر ختم ہو جائے گا، 1917 میں یعنی مکمل ہو جائے گا۔ 1917 میں بھی اقبال دوسرے حصے کی تکمیل میں مصروف رہے۔ مختلف اسباب کے نام خطوط میں اس تخلیقی کاوش کا تذکرہ ملتا ہے جو اقبال کی ذہنی سرگزشت اور ان کے افکار کے سلسلے میں اہم ہے۔ نیاز الدین خان کے نام 27 جون 1917 کو ایک خط میں راکم طراز ہیں۔ رموز بے خودی کو میں اپنے خیال میں ختم کر چکا تھا مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب مضامین کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی دو تین ضروری مضامین باقی ہیں، یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم و مقصود حیات ملیہ اسلامیہ میں کیا ہے۔ ان مضامین کے لکھ چکنے کے بعد اس حصہ مثنوی کو ختم سمجھنا چاہیے، مگر ایسے مطالب ذہن میں آئے ہیں کہ خود مسلمانوں کے لیے موجب حیرت و مسرت ہوں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ملت اسلامیہ کا فلسفہ اس صورت میں اس سے پہلے کبھی اسلامی جماعت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ نئے اسکول کے مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے وہ محض بودھے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چیتھڑا ہے۔ قومیت کے اصول حق کو ہو یا کما حق کو ہو صرف اسلام نے ہی بتلائے ہیں، جن کی پختگی اور پائیداری مردر ایام و آثار سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ گرامی کے نام 1 جولائی 1917 کے مکتوب میں لکھتے ہیں دوسرا حصہ قریب الاختتام ہے مگر اب تیسرا حصہ ذہن میں آ رہا ہے اور مضامین دریا کی طرح امڈے آ رہے ہیں اور حیران ہو رہا ہوں کہ کس کو نوٹ کروں۔ اس حصے کا مضمون ہوگا حیات مستقبلہ اسلامیہ۔ میری سمجھ اور علم میں یہ تمام باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں اور استدلال ایسا صاف و واضح ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تاویل سے کام لیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن شریف کا یہ مخفی علوم مجھ کو عطا کیا ہے۔ میں نے 15 سال تک قرآن پڑھا ہے اور بعض آیات و صورتوں پر مہینوں بلکہ برسوں غور کیا ہے اور اتنے طویل عرصے کے بعد مندرجہ بالا نتیجے پر پہنچا ہوں، مگر اس کا لکھنا آسان نہیں۔ نیاز الدین خان کو 4 نومبر 1917 کے خط میں لکھتے ہیں دوسرے حصے کے مضامین سے پہلے حصے پر کافی روشنی پڑے گی اور بہت سی تشریحات جو پہلے حصے کے اشعار کی
کی رہی ہے خود بخود غلط ہو جائے گی۔ اسلامی نیشنلزم کی حقیقت اس سے واضح ہوگی، اور یہ کہنے میں کوئی مبالغہ یا خود ستائی نہیں کہ اس رنگ کی کوئی نظم یا نثر اسلامی لٹریچر میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ نومبر 1917 کے آخر میں رموز بے خودی اختتام کو پہنچی۔ 27 نومبر کو اقبال اس امر کی اطلاع نیز الدین کو دیتے ہیں۔ 27 دسمبر کو یہ اطلاع بھی قابل ذکر ہے۔ مثنوی کل سینسر کے محکمے سے واپس آ گئی ہے، انشاءاللہ آج کاتب کے حوالے کی جائے گی۔ اپریل 1918 میں رموز بے خودی چھپ کر منظر عام پر آ جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد اسرار خودی کا دوسرا ایڈیشن تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں حافظ شیرازی کے بارے میں اشعار خارج کر کے در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ کے عنوان سے نئے اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اسرار و رموز کی یہ منزل تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی اقبال کے بنیادی فلسفہ حیات کی ترجمان ہے۔ ان کا باقی کلام اس کی توضیح و تفسیر کہا جا سکتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان تخلیقات کا ملخص پیش کر دیا جائے۔ مختصر اور آسان ترین لفظوں میں خودی کا مطلب ہے خودی کو پہچاننا، اور پہچان کر عمل اور محنت کے ذریعے سے بڑے مقاصد کی تکمیل کرنا۔ فرد اپنی خودی شخصیت کی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو اجتماعی مقاصد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اپنی خودی کو ملت کی اجتماعی خودی میں ضم کر دیتا ہے۔ اس مرحلے کو اقبال بے خودی قرار دیتے ہیں۔ فرد اور جماعت کا یہ رابطہ بالکل فطری اور ایک دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس رابطے سے ایسا مثالی معاشرہ جنم لیتا ہے جو سر تا پا احکام الہی کا پابند ہو کر نیابت الہی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اسرار اور رموز کے ان دونوں مرحلوں کے چند مدارج اور لوازم فکر اقبال کے مطابق یہ ہیں۔ اقبال اسرار خودی میں بتاتے ہیں کہ نظام عالم کا منبع و سرچشمہ خودی ہے۔ تمام مظاہر کائنات میں خودی کی شان جلوہ گر ہے۔ گویا یہ جہان رنگ و بو کی خودی مطلق نے تخلیق کیے ہیں۔ اپنے اظہار خودی کی فطرت ہے، اور وہ تخلیق کے لیے بیتاب ہے، اور وہ اپنے اثبات کے لیے نئے نئے پیکر بناتی رہتی ہے۔ خودی مقاصد کے ہونے اور پیدا کرنے پر موقوف ہے۔ زندگی مدعا اور مقصد سے قائم ہے۔ زندگی کا راز جستجو میں ہے، اور جستجو آرزو کے اندر جنم لیتی ہے۔ ہم انہی آرزوؤں کی بدولت زندہ ہیں۔ آرزوؤں کے پیدا ہونے اور ان کے لیے سرگرم ہونے ہی میں زندگی ہے۔ ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم، از شعاع آرزو تا بندہ ایم۔ اس عمل میں غیر خود سے اس کی آویزش ہوتی ہے۔ لذت پیکار سے خودی کو جلا ملتی ہے۔ زندگی اور وجود کا تسلسل خودی کے استحکام پر منحصر ہے، اس لیے قوت خودی کی لازمی صفت ہے۔ خودی عشق سے مستحکم اور سوال کرنے سے ضعیف ہوتی ہے۔ نفی خودی کا فلسفہ محکوم قوموں کی اختراع ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے غالب قوم کو کمزور کر سکیں۔ اقبال نے اسی لیے افلاطون کے فلسفہ اعیان کو مسلک گوسفندی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ وجود کو حقیقی نہیں مانتا بلکہ اس کو محض عکس قرار دیتا ہے۔ حافظ بھی اپنے دلکش کلام کے ذریعے سے تلخ حقائق سے گریز اور عزیز عزلت نشینی و سکر و مستی کی راہ بتاتا ہے۔ ان مباحث کے بعد اقبال نے تربیت خودی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا اطاعت، دوسرا ضبط نفس، اور تیسرا نیابت الہی۔ اقبال کے نزدیک سچی آزادی اطاعت یعنی پابندی فرائض سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے آئین مصطفیٰ کی اطاعت مدارج ترقی کی طرف پہلا قدم ہے۔ پھر ضبط نفس ہے۔ ضبط سے مراد زندگی کی ترغیبات میں نفس اور خواہش کو قابو میں رکھنا ہے۔ خوف دنیا، حب دنیا دونوں کی باغ ایمان کے ہاتھ میں ہو، اور یہ مرحلہ اسلام کے احکام، توحید و رسالت پر ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات نفس کو ایمان کے تابع کر لیتا ہے تو اس سے وہ کمال اور طاقت مل سکتی ہے جو اس حکمرانی کے لائق بنائے۔ ایسا ہی انسان نائب حق کہلانے کا حقدار ہے۔
فرد کی خودی کو اپنے خول میں جاگزیں ہونے کے بعد ماحول سے واسطہ پڑتا ہے، یہیں سے نیچر اور باقی افراد جماعت سے خاص قسم کے رابطے کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرد کو اپنے علاوہ دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے توافق پیدا کرے۔ وہ ماحول سے پیکار بھی کرتا ہے۔ خودی جماعت کے لیے خودی کی قربانی پر آمادہ ہو جاتی ہے، مگر اس قربانی سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر وہ پہلے ایک برگ گل تھی تو اس قربانی کے بعد چمن بن جاتی ہے۔ اقبال نے فرد اور ملت کے باہمی ربط کی جس منطقی انداز میں صراحت کی ہے، اس سے فلسفہ خودی و بے خودی کے درمیان کامل ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ فرد کا وقار اور ذوق اور نمونہ کارہین منت ہے اور ملت بھی اپنے نظم باہمی کے لیے افراد کی محتاج ہے۔ فرد کا جماعت میں گم ہو جانا قطرے کا سمندر ہو جانا، لیکن ملت کی یہ شیرازہ بندی خود بخود محکم نہیں ہوتی۔ انسان محفل ہستی میں اس طرح کے اندیشے لے کر داخل ہوتا ہے، اور فرد اور جماعت کا یہ ربط باہمی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ اس ربط کو آسان بنانے کے لیے خدا کسی صاحب دل نبی کو مبعوث کرتا ہے جس کا دل ان اندیشوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ فرد خاص الخاص نبی پھر افراد میں ربط پیدا کرتا ہے اور دلوں کو ان اندیشوں سے پاک کر دیتا ہے جو عام افراد کو منتشر رکھتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ملت کے احساس کی تقویت کا انحصار روایت ملت کے تحفظ پر ہے۔ ملی روایات کا سرمایہ تاریخ ہے۔ وہ اقوام جو ملت کے تسلسل اور ان کے تحفظ کا خیال رکھتی ہیں اپنی تاریخ کو بھی محفوظ رکھتی ہیں، اور اس سے ان کی اجتماعی زندگی میں ربط و نظام پیدا ہوتا ہے۔ ماضی کا حال و مستقبل سے پیوند قائم ہوتا ہے۔ اقبال نے تمدن اسلامی کی تشکیل میں توحید اور رسالت کو اساسی حیثیت دی ہے، اور انہی دو ارکان پر ساری بحث کی بنیاد رکھی ہے۔ عقیدہ توحید رکھنے والی ملت اس وقت تک ملت نہیں بن سکتی جب تک اس کے افراد کے خیالات اور مقاصد میں وحدت پیدا نہیں ہو جاتی۔ توحید کے معنی یہ بھی ہیں کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیا جائے۔ جو افراد یا اقوام غیر اللہ سے خائف ہوتی ہیں ان کے دل پر خوف، حزن اور یاس جیسے امراض خبیثہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ اپنی خودی کھو بیٹھتی ہیں۔ سورہ اخلاص میں هو اللہ احد اور اللہ الصمد کے یہی معنی ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو ہمسر اور شریک بنایا جانا یا سمجھنا بھی ملت کے احساس خودی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ منصب رسالت و نبوت انسانی اجتماع میں ربط پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے خاتم ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اسلام میں آنے والے جملہ ادوار کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تمام بنی نوع آدم کی اخوت، مساوات اور آزادی ہے۔ اسلام رنگ و نسل کی تمیز اٹھا دیتا ہے اور ایک ایسی ملت کی تعمیر کرتا ہے جس کے قلب و ذہن اور فکر و جذبے میں کامل یک رنگی و یکجہتی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی بنا کسی جغرافیائی خطے، وطن یا علاقے پر نہیں، اس کی بنیاد عقیدہ توحید و رسالت پر ہے۔ اس کا آئین قرآن ہے، مرکز بیت الحرام اور نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے۔ ان وجوہ سے اسلام مکان اور زمان دونوں کے لحاظ سے بے نیابت ہے، یعنی کسی ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہمیشہ رہے گا، اور کسی ایک قوم اور ملک سے وابستہ نہیں بلکہ مشرق و مغرب، اسود و احمر سب اس میں شامل ہیں۔ قرآن ازلی و ابدی ضرورتوں کے لیے کافی ہے، اور ہر زمانے کے حالات میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے، مگر اجتہاد ہر کہے و مہے کا کام نہیں۔ اجتہاد کرنے والا اتباع سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور دین کے تفقہ میں اکمل ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو اجتہاد ملت کے انتشار کا باعث ہوگا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ زمانہ انحطاط میں تقلید اجتہاد سے بہتر ہے، لیکن اصولی طور پر فرد ہے اور ملت افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ملت کے لیے لازمی ہے کہ افراد کی فردیت کا احترام کرے اور اس کی انفرادی تکمیل کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے۔ ایک اچھا فرد خود بخود ملت کے
نظام کا ایک صحت مند جزو ہوتا ہے، اس لیے جہاں فرد ملت کے لیے اپنی فردیت کی کچھ قربانی کرتا ہے، وہاں ملت کو بھی فرد کی بنیادی آزادیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح فرد اپنی خودی کو بے خودی میں بدل سکتا ہے، اور یہی بے خودی ملت کی خودی کی بنیاد بنتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام، ہمارا اگلا ٹاپک فکر اقبال کا تخلیقی دور 1918 سے 1924 تک ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز شد و مد کے ساتھ یہ آپ خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے: انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me: do something more for humanity, do something more for knowledge and practices.